الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قبل اس کے کہ درس کی ابتدا کی جائے، آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی سوال ہے درس سے متعلق تو کر سکتے ہیں، یا کوئی اشکال ہے تو اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی اشکال ہے؟ ٹھیک ہے۔ قدر کے تعلق سے، تقدیر کے تعلق سے علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے تقدیر کے مراتب پر گفتگو کی کہ تقدیر کے کون کون سے مراتب ہیں، اور ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے مکمل طور سے ان مراتب کی شرح و تفصیل کی۔ ہم نے اس کا خلاصہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ راز ہے جس کا تعلق غیب مطلق سے ہے۔ غیب مطلق یعنی کوئی ملک مقرب یا کوئی نبی مرسل مطلع نہیں ہو سکتا، آگاہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے شباب۔ اور پھر اس کے بعد ذکر کیا کہ جب تقدیر کے مسائل کی معرفت کا اور تقدیر کی جانکاری کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر غور و خوض کرنا تقدیر جاننے کے لیے، بحث و مباحثہ کرنا، عقل کا استعمال کرنا، تجربات کا استعمال کرنا، یہ گمراہی کا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے ہم منتقل ہو رہے ہیں اسی تقدیر سے، تقدیر کے مسئلے سے ریلیٹڈ ہے، متعلق ہے لوح اور قلم۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں تقدیر کے مراتب میں سے دوسرا مرتبہ ہے الکتابہ، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ لکھ دیا ہے، کس سے لکھا ہے اور کہاں پہ لکھا ہے؟ جہاں پہ لکھا ہے اس کو لوح کہتے ہیں، اور جس سے لکھا ہے اس کو قلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ لکھنے کے لیے جس شے کا استعمال کیا جاتا ہے وہ قلم ہی ہے، گرچہ قلم کی صورتیں مختلف ہوں لیکن وہ قلم ہی رہتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز کہ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی کن کن اوقات میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اگر کتابت تقدیر کی احادیث اور نصوص کو ہم اکٹھا کریں گے تو ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی کہ تقدیر کی ایک سے زائد قسمیں ہیں، یعنی ایک سے زائد مرتبہ تقدیر لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ اسی کا انشاءاللہ آج ہم دراسہ کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، ہم اہل سنت والجماعت لوح پر ایمان رکھتے ہیں اور قلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِبَ، اور ان تمام چیزوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو لوح میں لکھے گئے ہیں۔ فَلَوْ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ۔ اب اس کے بعد دیکھیے، جو چیز لکھی گئی ہے لوح میں، کہتے ہیں کہ اگر تمام مخلوقات، اجتمع الخلق کلہم، تمام مخلوقات، صرف انسان ہی نہیں، جنات، پیڑ پودے، فرشتے، شیاطین، تمام مخلوقات
اس بات پر اتفاق کر لیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے لکھا ہے اس میں کچھ تبدیلی آ جائے، کسی چیز کو اللہ تعالی نے لکھا تھا کہ یہ چیز ہوئے گی اور یہ لوگ چاہیں کہ یہ چیز نہ ہو، تو ممکن ہے؟ لم یقدروا علیہ، تو وہ ہرگز قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا كُلَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور اگر تمام لوگ متفق ہو جائے ایک ایسی چیز کے ایجاد پہ، لم یکتبہ اللہ تعالی فی، جسے اللہ تعالیٰ نے لوح میں نہیں لکھا ہے، لم یقدروا علیہ، تو لوگ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے؟ جف القلم بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جتنی چیزیں ہونے والی ہیں تمام چیزوں کو قلم نے تحریر کر دیا اور لکھ دیا ہے۔ وما اخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما اصابه لم يكن ليخطئه وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقص ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته۔ کہتے ہیں کہ اگر تقدیر نے کسی بندے کے حق میں لکھ دیا کہ وہ غلطی کرے گا تو بندہ کبھی صحیح نہیں کر سکتا، اگر کسی بندے کے حق میں لکھ دیا کہ وہ صحیح کرے گا تو وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ وَعَلَى الْعَبْدِ أَن يَعْلَمَ، اور تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جان لیں، أَنَّ اللَّهَ قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنٍ مِّنْ خَلْقِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم تمام مخلوقات سے سابق ہے۔ اور جو اللہ تعالی نے تقدیر لکھی ہے، ہم جانتے ہیں کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالی نے کیسے لکھی ہے؟ اپنے علم ازلی کے موافق لکھی ہے تقدیر، تو اللہ تبارک و تعالی کا علم سابق ہے۔ فقدر ذلك تقدیرا محکما مبرما، لہذا اللہ تعالی نے اسی علم کے تقاضے کی بنیاد پر اور اسی علم ازلی کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے محکم تقدیر لکھی ہے، جس میں نہ تو کوئی تبدیلی ہوگی، نہ کوئی تغیر ہوگا، نہ ہی کسی چیز کا اضافہ ہوگا، نہ ہی کسی چیز کی کمی ہوگی۔ سمجھے نا شباب؟ اب یہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد بتلا رہے ہیں۔ بہت سارے اشکالات ذہن میں اسی وقت سے وارد ہو رہے ہیں، ان اشکالات کا ازالہ اس وقت ہوگا جب ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی شرح ہم پڑھیں گے۔ جیسے ابھی کہا کہ اس میں کسی چیز کی نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، نہ کسی چیز کا اضافہ ہوگا نہ کسی چیز کو مٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لوح کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ مٹاتے ہیں، ہے نا؟ آگے آئے گا ابھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ کہا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، سورہ فرقان میں، سورہ احزاب میں کہا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا۔ ٹھیک ہے شباب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی تقدیر لکھ دی ہے۔ یہ ہے علامہ طحاوی رحمہ اللہ کا قول اور ان کا کلام۔ اب اس کی شرح جانتے ہیں۔ شرح میں اگر ہم آئیں تو دیکھیں تقدیر کے مسئلے میں علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے ایک لمبی گفتگو کی ہے گفتگو نا، لمبی گفتگو ہے تقدیر کے مسئلے میں، اور جگہ جگہ پہ، ایسا نہیں کہ اب یہی تقدیر کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس سے پہلے نہیں کیا، اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں۔ کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں؟ اس سے پہلے بھی جہاں سے مراتب قدر کی گفتگو کی ہے اس سے پہلے بھی تقدیر کے موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ تو جہاں بھی موقع ملتا ہے علامہ طحاوی رحمہ اللہ کو
وہاں تقدیر کے مسئلے کو چھیڑتے ہیں، کیونکہ تقدیر کا مسئلہ بہت اہم ہے، اور سب سے پہلے گمراہی تقدیر کے مسئلے ہی میں ہوئی۔ خوارج کے بعد سب سے پہلا جو فتنہ پیدا ہوا وہ قدریہ کا تھا۔ ٹھیک ہے شباب، قدریہ مطلب تقدیر کا انکار کرنے والے۔ تو تقدیر کا موضوع یا قدر کا موضوع اس قابل ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اس لیے علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے تقدیر کے موضوع پہ مفصلانہ گفتگو کی ہے۔ لوح اور قلم جیسا میں نے اشارہ کیا کہ تقدیر کے موضوع سے ہی متعلق ہے۔ اس لوح کو لوح محفوظ بھی کہا جاتا ہے۔ لوح محفوظ کے الفاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بروج میں ذکر کیا ہے، کہا فی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے سورہ رعد کے اندر، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ لوح کے اسما پہ ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ لوح کو لوح محفوظ بھی کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ سورہ بروج کے اندر موجود ہے۔ لوح محفوظ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ سورہ رعد کے اندر موجود ہے، اور اسی میں ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے لوح محفوظ سے مٹاتا ہے، اور جو چاہتا ہے ویثبت۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تقدیر میں سے وہ مٹاتا ہے، اور جو چاہتا ہے تقدیر میں ثبت کرتا ہے۔ وَعِندَهُ ام الکتاب، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے، یعنی لوح محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نام ہے لوح محفوظ کا کتاب مبین۔ کتاب مبین سورہ انعام میں اس کا تذکرہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ لوح محفوظ کا ایک چوتھا نام ہے کتاب مکنون۔ کتاب مکنون، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ۔ تو یہ سب لوح کے اسما ہے۔ لوح بولا جاتا ہے، لوح محفوظ بولا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، کتاب مبین بھی کہا جاتا ہے، اور کتاب مکنون بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے شباب، دوسرے پوائنٹ کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ لہذا لوح محفوظ پہ ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ دنیا کے کسی انسان نے لوح محفوظ کو نہیں دیکھا ہے، اس کا تعلق غیبیات میں سے کہ کسی انسان نے دیکھا ہے لوح محفوظ کو، کسی نے نہیں دیکھا، کسی مخلوق نے نہیں، لہذا اس کا تعلق غیبیات میں سے۔ اب لوح کے تعلق سے کوئی بھی جانکاری اگر ہم کو آئے گی تو اس جانکاری کا دار و مدار خبر ہوگا، یعنی خبر رسول یا خبر اللہ، یعنی شریعت۔ سمجھ رہے ہیں نا شباب؟ تو لوح کے بارے میں جتنی بھی تفصیلات موجود ہیں وہ تفصیلات ہم شریعت سے اخذ کریں گے۔ اگر شریعت میں وہ تفصیلات موجود ہیں تو اس پہ ہم ایمان رکھیں گے۔ جن چیزوں کا تذکرہ احادیث کے اندر یا قرآن کے اندر کیا گیا لوح محفوظ کے سلسلے میں، ان چیزوں پہ ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی چیز کو ثابت کیا گیا تو ہم اپنے عقل کا استعمال کر کے اس چیز کی نفی نہیں کر سکتے، اور اگر کسی چیز کو لوح کے بارے میں نہیں ثابت کیا گیا ہے، قلم کے بارے میں نہیں ثابت کیا گیا ہے، تو ہم اپنے عقل کا استعمال کر کے نہیں ثابت کر سکتے۔ سمجھے نا شباب؟ کہا گیا لوح، ہم کہیں کہ ایک رجسٹر ہے، وہ رجسٹر کاغذ کا بنا ہوگا، سنچری کاغذ کا، درست ہے؟ ہم کہیں کہ وہ ایک میموری کارڈ کی شکل میں ہوگا، درست ہے؟ کیونکہ یہ تفصیلات نہیں وارد ہوئی ہیں،
قلم جس سے لکھا گیا، روشنائی اس میں استعمال کی گئی ہوگی۔ کون سی روشنائی؟ کیسی روشنائی؟ روشنائی کی نوعیت کیا ہے؟ لیزر پین ہوگا یا جیل پین ہوگا؟ کیسا پین ہوگا؟ ہاں شباب، ہم اس پہ کچھ گفتگو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے دیکھا ہوتا، وہ بتلاتا کہ ہاں لیزر پین سے لکھا گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں لیزر پین سے لکھا گیا ہے، لیکن کسی نے نہیں دیکھا۔ اور جو بتلانے والی ہے یعنی شریعت نے بھی اس کی وضاحت نہیں کی، لہذا ہم کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ شریعت نے کیا بتلایا؟ کہا کہ لوح محفوظ ہے، لہذا لوح محفوظ پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر ایک چیز کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، جتنی چیزیں قیامت تک آنے والی ہیں۔ کس کے ذریعہ سے لکھا ہے؟ قلم کے ذریعہ سے لکھا ہے۔ قلم کے بارے میں حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم۔ دو طرح سے اولا پڑھا جاتا ہے، اول ما خلق اللہ القلم یا اول ما خلق اللہ القلم، کہ پہلی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ قلم ہے، یا ان پہلی چیزوں میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان میں سے ایک قلم ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ پیدا کرنے کے بعد قال لہ اکتب، اللہ تعالیٰ نے کہا لکھ دو۔ قال ما اکتب، قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ قلم بول سکتا ہے؟ جو ہم لوگ قلم استعمال کرتے ہیں اس میں صرف لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قلم سے کہا لکھ دو تو قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں، یعنی قلم گویا کہ بولا، ٹھیک ہے شباب؟ قلم کے اندر صفت تکلم یا صفت کلام پائی گئی۔ اب ہم سوچیں کہ وہ کیسا قلم ہوگا، کیسے بولے گا، اور یہ حدیث خلاف واقعہ ہے، قلم میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لہذا حدیث یہ جھوٹ ہے، ہم اس حدیث کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم نہیں مانتے کہ قلم کے اندر بولنے کی صلاحیت ہوگی۔ ارے تو آپ نہ مانیے بھائی، آپ کسی ایسے شخص کو لائیے، کوئی ایسی خبر لائیے جس میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا اور جس سے لکھنے کے لیے کہا، اس قلم نے گفتگو نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے کلام نہیں کیا۔ آپ کوئی خبر لے کر کے آئیے، اگر خبر لاتے ہیں تو ہم بھی مان لیں گے کہ ہاں قلم نے گفتگو نہیں کی، لیکن آپ کے پاس تو کوئی خبر ہے نہیں۔ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ جس نے قلم کو پیدا کیا، قلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا، وہ اس معاملے کو بیان کر رہا ہے کہ ایسا ایسا ہوا، اور آپ گھر بیٹھے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا۔ یہ عقل مندی ہے؟ آفاق صاحب ابھی آپ کہاں پہ بیٹھے ہو؟ اپنے روم میں۔ اب آفاق صاحب اپنے بارے میں بتلائے ہم لوگوں کو، عبد الرحمن صاحب، کہ میں اپنے روم میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں۔ عبد الرحمن کہے نہیں آپ اپنے روم میں نہیں بیٹھے ہوئے ہو، آپ ڈمریا گنج میں ٹہل رہے ہو۔ آفاق صاحب کہے نہیں بھائی میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کہیں نہیں میں نہیں مانوں گا، آپ ڈمریا گنج میں ٹہل رہے ہو۔ تو عبد الرحمن صاحب کے نہ ماننے سے آفاق صاحب کا اپنے روم میں بیٹھنے کی حقیقت چینج ہو جائے گی؟ یا تو عبد الرحمن صاحب دلیل لا کر کے دو بھائی کہ ہاں اس وقت آپ ڈمریا گنج میں ٹہل رہے ہو، دیکھو یہ آپ کا ویڈیو ہے، میں آپ کو ویڈیو کال کر کے دکھلا رہا ہوں کہ آپ ڈمریا گنج میں ٹہل رہے ہو۔ ویڈیو کال کیا، پتہ چلا کہ آفاق صاحب اپنے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں میں اپنے روم میں ہوں، ویڈیو کال کے ذریعے سے ثابت کر دیا، اس کے باوجود عبد الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں نہیں آپ ڈمریا گنج میں ہو۔ ٹھیک ہے شباب؟ تو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ اللہ تعالیٰ خود بتلا رہا ہے کہ ایسا ایسا ہوا، ٹھیک ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جب قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جتنی ساری چیزیں ہونے والی ہیں ساری چیزوں کو تحریر کر دو۔
فجر القلم بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، تو قلم نے ان تمام چیزوں کو جو کچھ قیامت تک ہونے والی تھی تحریر کر دیا۔ اور یہ قلم، اب تقدیر کی نوعیت پہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے کہ یہ تو تقدیر اولی ہو گیا، پہلی تقدیر کہ قلم نے جتنی ساری چیزیں تھی ساری چیزوں کو لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ کیا اس کے علاوہ بھی اور قلمیں ہیں یا اور تقدیرات ہیں یا نہیں ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔